سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ کہ جیسے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جنگ جاری ہے، آپ سمپل الفاظ میں بتائیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں سمپل الفاظ میں جاننے کے لیے تاریخ میں جانا پڑے گا. جو مسئلے کا بنیادی طور پہ جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان آج نہیں 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان میں نہیں افغانستان کے اندر مسئلہ چل رہا ہے. اچھا. اس لیے کہ جس وقت پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا 1947 سے پہلے یہاں پہ انگریز تھے اور افغان حکومت تھی. بالکل سر. اس ٹائم پہ ایک افغان حکومت کے رولر ہوتے تھے، ان کا نام تھا عبدالرحمان. انہوں نے برٹش گورنمنٹ کیونکہ یہاں پہ تھی اور آپ کو پتہ ہے فرسٹ افغان وار ہوئی، پھر سیکنڈ افغان وار ہوئی، اب اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے لیکن ویری بریفلی عبدالرحمان نے برٹش گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ جو ہمارے درمیان اپنے درمیان کیونکہ برٹش گورنمنٹ ادھر تھی افغانستان ادھر تھا، بارڈر کو ڈیفائن کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت ایک آفیسر ڈیٹیل ہوئے، ایک جنرل صاحب ایک کرنل صاحب تھے لیکن ان کو عبدالرحمان نے نہیں مانا. تو اس کے بعد پھر یہ جو ڈیورن لائن جو آپ دیکھتے ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان بارڈر ہے، وہ کرنل ڈیورن نام کا آفیسر تھا، اس کو ڈیٹیل کیا، آرمی آفیسر تھا اور اس کے ساتھ ایک ٹیم تھی جس نے آ کے یہ سارا جس طرح پاکستان اور انڈیا کا بارڈر جو ہے وہ ڈیمارکیٹ ہوا تھا جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ انٹرنیشنل بارڈر بن گیا تھا اور دنیا پوری میں اس کو بین الاقوامی بارڈر کے طور پہ مانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے. جہاں پہ ڈیفائن نہیں ہوا تھا کشمیر میں وہ لائن آف کنٹرول ہے اور کچھ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کچھ ایسا علاقہ ہے آپ کے سیالکوٹ اور نارووال کے اوپر جس کو ورکنگ باؤنڈری کہا جاتا ہے. اب یہ جو ہے یہ کانٹیکس دونوں ملک مانتے ہیں. اسی طرح جب افغانستان کا بارڈر ڈیفائن ہوا تو اس کو کیونکہ ڈیورن نے ڈیفائن کیا تھا اس کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے، مارٹن ڈیورن ان کا نام تھا. اب جب عبدالرحمان نے اس نے بارڈر ڈیفائن کیا تو اس کو افغانستان کی گورنمنٹ کے ہیڈ نے مانا، وہاں پہ بہت ڈاکومنٹس بنے، وہ سائن ہوئے، پھر اس کو ری ڈیفائن کیا گیا. راولپنڈی میں 1959 میں غالباً ایک اور ایسی کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر پھر اس کو ری ڈیفائن کیا گیا کہ جی یہ بارڈر جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایگزسٹ کرے گا. اور جب پاکستان بنا تو سب قائد اعظم نے جتنی قبائلی عمائدین تھے اور جو پشتو یا KPK کے جتنے لوگ تھے اور جو سب پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان سے پوچھا تھا آپ پاکستان جوائن کرنا چاہتے ہیں، انڈیا جو کیا حیثیت چاہتے ہیں، انہوں نے پاکستان جوائن کرنے کو ترجیح دی. تو اس کے بعد پھر پاکستان وجود میں آ گیا. لیکن افغانستان کے اندر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر ظاہر شاہ کی حکومت رہی، پھر داؤد آیا، پھر ایک پروسیس اور ہر گورنمنٹ کے اندر انہوں نے ڈیورن لائن کو کویسچنیبل کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی عقل دیکھیں، مطلب کوئی عقل کے بھی دشمن ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈیورن لائن ہمارا بارڈر نہیں ہے، ہمارا بارڈر تو اٹک طرف جاتا ہے اور پنڈی تک جاتا ہے، اسلام آباد تک جاتا ہے. تو یہ جو خناس ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے بنیادی طور پہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے وہ ایک رولر کوسٹر ڈرائیو میں رہے. 47 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو افغانستان نے UNO میں پاکستان کے فیور میں ووٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. بعد میں انہوں نے 48 میں غالباً دوبارہ ووٹ کر دیا تھا لیکن انیشلی ان کا ایٹیچیوڈ یہ تھا. پھر اس کے بعد 50 میں جائیں، 51 میں جائیں، 52 میں جائیں، 53 میں جائیں، ایون 65 کی وار جب ہوئی ہے تو اس وقت پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی تو افغانستان کے اندر مومند ایجنسیز نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا. اس کے بعد پھر یہاں تک ہوا سردار داؤد کے زمانے میں ظاہر شاہ جو تھا وہ ایک اپروچیبل آدمی تھا، ایک کنزرویٹو، ایک اچھے دماغ کا، اس کی بہتر سوچ تھی اور لیکن جب ظاہر شاہ باہر علاج کے لیے گیا تو اس کو داؤد نے جو ہے اوور تھرو کر دیا اور ٹیک اوور کر لیا. پھر یہ بھی ہوا داؤد کے زمانے میں کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مائک لگا دیے گئے اور وہاں سے پشتونستان کا پروپیگنڈا چلتا تھا. پھر افغانستان کا ایک ریڈیو اس زمانے میں چلتا تھا تو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور وہ اس طرف جو ٹرائب رہ رہے ہیں، ٹرائبلز رہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی چوائس سے پاکستان جوائن کیا تھا کہ جی آپ پشتون لیول پہ ہم کو جوائن کریں، اور جو ہمارے پاکستان کے ٹرائب میں چاہے وہ افریدی تھے اور اکزئی تھے جو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ پروپیگنڈا چلتا رہا. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یہ پروپیگنڈا چلتا رہا. جماعت درمیان میں ایک پیسفل پیریڈ بھی آیا تھا. لیکن جو میں نے آپ کو بنیادی وجہ بنائی ہے وہ آج یہ جو حکومت ہے، جو حکومت کم ہے، کرمنل سنڈیکیٹ ہے.
جو افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا جب امریکنز کو نکالنے کے لیے اور طالبان کو لانے کے لیے، یہ سوچ کے کہ چلو ہمارا اور ان کا چونکہ اسلام ریلیجن ہے، ہم بھی پیس کے لیے کہتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اسی چیز کو سوچیں گے. لیکن جب یہ آ گئے اس کے بعد انہوں نے جو آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پلچرخی کی، کابل کی اور تمام جو جیلیں تھیں ان کو کھول دیا. تو پاکستان نے ضرب عضب اور باقی جو آپریشن کیے تھے اس کے بعد سے یہ ٹیررسٹ تنظیمیں جو ہے یہ جتنے آپ افغان طالبان، پنجابی طالبان، جماعت احرار، یہ سارے ڈسپیٹ ہو گئے تھے اور یہ یہاں سے بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے. تو امریکن نے اور باقی ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. جب ان کو طالبان نے چھوڑا، بیکاز ان کے ذہن کے اندر وہی خناس تھا پاکستان کے خلاف وہ ڈبل گیم کھیلتے رہے کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم کو آنے دیں، ہم اور آپ ایک ہی ہیں. لیکن وہ جب آ گئے منافقین، اور یہ جو اس وقت افغانستان میں گورنمنٹ بیٹھی ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملے شلوار اوپر کر کے پھرتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے وہ پٹا رکھا ہوتا ہے، اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہیں. ان کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے اندر خارجیز کی 10 انڈیکیشن دی گئی ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی، شدت پسند ہوں گے، شلواریں اوپر کر کے پھریں گے، اپنی پسند کا مذہب نافذ کریں گے، عورتوں پہ ظلم کریں گے، بچوں پہ ظلم کریں گے. یہ تمام 10 جو ہیں یہ ان منافقین کے یہ لیڈر نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ نارکوٹکس کے سمگلر ہیں. ٹھیک یا یہ نارکوٹکس، آئس، ہیروئن خود سمگل کرتے ہیں جتنے بھی یہ ملے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر، یا یہ جو افغانستان کے سمگلرز ہیں ان سے بھتہ لیتے. اور سمگلنگ جو ہے چاہے وہ آئس کی ہو یا ویپن، وہ افغانستان کا کلچر ہے. اس لیے کہ آپ کہتے ہیں حامد کرزئی کا بھائی اپنے گھر میں مارا گیا تھا جب حامد کرزئی کی حکومت، وہ بھی سمگلنگ کے کک بیک کے اوپر مارا گیا تھا. ایک ریکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے جو افغانستان سے چلتا ہے اور یورپ تک جاتا ہے. تو یہ تمام یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ سمگلرز ہیں، بھتہ خور ہیں، منافقین ہیں. نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے، نہ ان کو دنیا کا پتہ ہے. اب دنیا کا کیا پتہ ہو؟ ان کا ملا ہیبت اللہ 6x6 کے کمرے میں رہتا ہے، نہ انہوں نے ان میں سے کسی نے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں تعلیم حاصل کی، نہ کسی دینی مدرسے سے انہوں نے کوئی ہوتا ہے. دینی مدرسوں کے اندر بھی ڈگریز کا لیول ہوتا ہے، نہ انہوں نے کسی دینی مدرسے سے کوئی ڈگری حاصل کی ہے. تو ان کو دین کا بھی پتہ نہیں. اگر دین کا ان کو پتہ ہوتا تو ایک بنیادی سی چیز ہے، آپ سورۃ النساء اٹھا کے پڑھیں، آپ سورۃ مائدہ میں جا کے دیکھیں، وہاں کیٹاگوریکلی قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے لیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کا اردو ترجمہ ہم دیکھیں کہ تم کافروں کو اور یہودیوں کو اپنا دوست اور رازدار نہ بناؤ مسلمانوں کے خلاف. بالکل ایسی ہے. اور اگر تم یہ کرو گے تو اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور تمہارا درجہ جہنم میں منافقین سے بھی نیچے ہوگا. سر کیا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یوز ہو رہی ہے؟ جی میں نے یہی تو آپ سے کہا، دوحہ معاہدہ جو ہوا تھا، جو پاکستان نے تمام چیزیں کرائی تھی، دوحہ معاہدہ جو دوحہ پیکٹ تھا اس کے اندر انہوں نے کمٹ کیا تھا، اس کے اندر رائٹنگ تھی کہ افغانستان، جس کے بعد انہوں نے سائن کیے تھے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کا کسی بھی ریجنل کنٹری کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی. اب اسے پاکستان بھی آتا ہے، چائنا بھی آتا ہے اور باقی لوگ بھی آتے ہیں. یہی نہیں، انہوں نے خانہ کعبہ میں وعدہ کیا تھا، کمٹمنٹ دی تھی کہ جی ہم پاکستان کے اندر یہ ہماری سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے ساتھ ہی سب سے پہلے کیا جیل کے دروازے کرے ان تمام دہشت گردوں کو ریلیز کر دیا، جنہوں نے پھر ان تنظیموں کو ری آرگنائز کیا. کچھ ننگرہار میں چلے گئے، پکتیا میں چلے گئے، خوست میں چلے گئے، کچھ وہ بامیان میں چلے گئے. وہاں انہوں نے ری آرگنائز کیا اپنے آپ کو. قندھار میں آ گئے، وہیں پہ IMU بن گئی، وہاں پہ ETIM بن گئی جو چائنا میں لڑتی ہے، وہاں فتنہ الخوارج بن گیا، فتنہ الہندوستان بن گیا، وہاں BLA CLA آ گئی، اور تمام کے تمام آ کے افغانستان کی زمین کے اوپر یہ جو منافقین کی حکومت ہے انہوں نے اس کو سپورٹ دینا شروع کر دی. بالکل. اب ان کو امریکہ پیسے دیتا ہے. جب امریکہ نکل گیا تھا تو ہر مہینے ہر ہفتے ان کو $40 ملین دیتا ہے، کیونکہ امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ ڈبل کھیل کھیل رہا ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے پاکستان میں غلط ہے، دوسری طرف وہ انہیں دہشت گردوں کو پیسے دیتا ہے. اور دوسری بات جب افغانستان نے جب امریکہ نے جب وڈرا کیا تھا جو بائیڈن کے زمانے میں صبح کے بعد، تو $10.6 بلین کے ہتھیار وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا افغانستان میں. وہ سارے کے سارے ہتھیار
ہاتھ لگے منافقین کی حکومت کے، وہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے ان دہشت گرد تنظیموں، کچھ انہوں نے بلیک مارکیٹ میں بیچ دیے، آج تک بلیک مارکیٹ میں وہ ہتھیار بیچ رہے ہیں، کیونکہ تو پیسے کے وہ پجاری ہیں نا. یعنی جب پہلے افغانستان کے اوپر سوویت یونین کے زمانے میں ہم آیا تھا اور پاکستان جنگ لڑا، اس وقت یہ امریکن کے ماں باپ، ان کے باپ جو تھے اور چاچے تائے بڑے جو تھے، وہ امریکن سے پیسے لیتے تھے، اور ان سے وہاں پہ امریکہ جو ہے نا اس کے دو طریقے سے وہ پیسے، چھوٹے جو پیسے ہوتے تھے، اگر کم پیسے ہوتے تھے اس کو بورا کہتے تھے، اگر بڑے پیسے ہوتے تھے اس کو بوری کہا جاتا تھا. تو جس کو بورا مل جاتا تھا اور جس کو بوری، اس کے آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی. یہ انگریز، یہ امریکنز کے جوتے چاٹتے تھے، لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ جا کے بیٹھ گئے ہیں بھارت کی گود میں، اور بھارت ان کو کہہ رہا ہے کہ جیسے ابھی بھارت کا نریندر مودی گیا تھا اور وزٹ کر کے آیا تھا جب یہ وار شروع ہوئی، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے وہ اسرائیل گیا تھا. تو اسرائیل جب وہ گیا تھا تو وہاں پہ نتن یاہو نے اس کو انسٹرکٹ کیا تھا کہ جا کے ان کے افغان طالبان کو کہ پاکستان کے خلاف حملہ کرے. اس سے پہلے جتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی امام بارگاہ میں جو حملہ ہوا تھا، اس میں امام بارگاہ میں اسلام آباد میں جو حملہ ہوا تھا، اس کا جو حملہ کرنے والا وہ یوسف ٹیلر اس کا نام تھا، وہ اور اس کی بیوی داعش کے ممبر تھے، اور لاسٹ ایئر کنڑ میں گئے تھے، وہاں 6 مہینے انہوں نے ٹریننگ لی تھی. پھر باجوڑ میں ابھی حملہ ہوا ہے، باجوڑ میں 16 سیکیورٹی اہلکار جو شہید ہوئے تھے، ان کا جو خطکش بمبر تھا وہ افغانستان کی اسپیشل سروسز گروپ کا ممبر تھا. اس کی آواز سے پھر بہت ساری ایسی تشکیلیں آئی ہیں جو پاکستان آرمی نے بارڈر پہ اپنا وہ انٹرفیئر کی ہیں، ان کے اوپر ان کے اوپر بمباری کی ہے، ان کو ہٹ کیا ہے. ان کے اندر بے تحاشا افغان فوج کے، افغان ڈیفنس منسٹری کے اور افغان شہری ہیں، جن سب کے سب جا کر جن کا جو اپنا کنیکشن ہے وہ افغانستان کے ملک سے صوبے سے ملتا ہے. بلکہ ایک اسپن وام کے گورنر تھے، ابھی ریسنٹلی بات ہے، اس نے ایک ڈائریکٹو جاری کیا تھا اپنے علاقے میں کہ اگر ہمارے علاقے سے جا کے کوئی شخص پاکستان کے اندر لڑتا ہوا مر گیا تو اس کی نماز جنازہ یہاں پہ ادا نہیں کی جائے گی، اس کو یہاں پہ دفن ہی نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب لوگ آ رہے تھے. تو اس لیے یہ بہت پروف پاکستان نے 12 دیے. ابھی ریسنٹلی یونائٹڈ نیشنز کی انالیٹیکل مانیٹرنگ ٹیم ہے، اس کی 37th رپورٹ آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر جتنی دہشت گرد تنظیمیں، ان کو افغانستان کی حکومت سپورٹ کری، اور 33 دہشت گرد تنظیمیں. اس کے بعد ابھی رشیا کی فارن منسٹری ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے، پچھلے ہفتے وہ رپورٹ ریلیز ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 30,000 دہشت گرد افغانستان کے اندر موجود ہے، جس میں 7,000 جو ہے وہ فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان کے، اور باقی داعش کے 3,000 اس طرح ATM کے اور باقی تنظیموں کے. اس کے بعد ابھی کل ہی بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی. تو یہ انٹرنیشنل جو رپورٹس آ رہی ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں بارہا کہی جا رہی ہیں. پھر ماسکو ڈائلاگ ہوا، وہاں پہ پاکستان بھی بیٹھا تھا، ایران وہ رشیا بھی تھا، چائنا بھی تھا، افغانستان کا وہ فارن منسٹر بھی ہے، وہ ملا ٹائپ جو ہے، ان کو ملا کہنا ملا ازم کی توہین ہے، لیکن وہ نام کے ساتھ لگاتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ یہ بہت سارے غیر اخلاقی جرائم میں یہ ملے انوالو ہیں. تو وہاں پہ جو رپورٹ آئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ جب وہاں سے ماسکو ڈائلاگ کے بعد انڈیا گیا تو وہاں جا کے یہ بھارت کی گود میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد دیکھیں دہشت گردی میں ابھی 2021 سے لے کے 2025 تک وہ 4,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. بالکل ایسی رپورٹ میں